تاک راتیں آ چکی ہیں۔ رمضان شریف کی آخری عشرے کی تاک راتیں بڑی عظمت والی انمول اور قیمتی راتیں ہیں۔ انہی آخری تاک راتوں میں سے ایک رات لیلۃ القدر ہے۔ لیلۃ القدر وہ عظیم رات جس کی تعریف و توصیف میں قرآن مجید کی سورہ قدر نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس رات کی عظمت بیان فرمائی۔ اس رات کی تقدیس، اس کی عظمت اور اس کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ رب العزت نے خود اس کی تعریف فرمائی۔ ارشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ بے شک ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، اور تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ خود سوال قائم کر کے لوگوں کے ذہنوں میں لیلۃ القدر کی فضیلت کے حوالے سے تجسس پیدا کر کے رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب 1000 مہینوں سے بہتر کس اعتبار سے ہے؟ 1000 مہینے بنتے ہیں 83 سال اور 4 مہینے۔ ان اتنی طویل مدت اور ان ایام سے لیلۃ القدر کس جہت سے بہتر ہے؟ تو مفسرین اکرام نے اس کی 2 توجیحات بیان فرمائی ہیں۔ پہلی یہ کہ لیلۃ القدر میں جو عبادت کی جائے وہ ان 83 سال اور 4 مہینے کی عبادتوں سے بہتر ہے جو عبادتیں لیلۃ القدر کے علاوہ دیگر ایام میں کی جائے۔ دوسری اس کی توجیہ یہ ہے کہ لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ جو خیر کثیر نازل فرماتا ہے وہ اس قدر کثیر ہوتی ہے کہ 83 سال 4 مہینے میں بھی اتنی خیر کثیر نازل نہیں ہوتی جتنی اس ایک شب لیلۃ القدر میں نازل کی جاتی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیلۃ القدر کو پانے کے لیے خاص اہتمام فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان شریف کے آخری مکمل عشرے کا اعتکاف فرماتے، اس لیے کہ اس آخری عشرے میں جتنی تاک راتیں ہیں ان میں سے کوئی ایک لیلۃ القدر تو ہے، اور وہ لیلۃ القدر میں پا لوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، کہ اس شب اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور روح یعنی جناب جبریل امین بھی ساتھ روئے زمین پر تشریف لاتے ہیں۔ روح کا دوسرا معنی مفسرین نے رحمت بھی کیا ہے کہ ملائکہ رحمت کے خاص خزانے لے کر زمین پر تشریف لاتے ہیں اور یہ خزانے مخلوق میں تقسیم کرتے ہیں۔ فرشتے آتے ہیں حدیث شریف کے مطابق، جو بھی عبادت میں مصروف ہو، چاہے قیام میں ہے، چاہے بیٹھا ہے، چاہے سجدے میں ہے، اس کو فرشتے سلام کرتے ہیں اور اس سے مصافحہ کرتے ہیں، اور فرمایا سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات مطلع فجر تک سلامتی ہی سلامتی ہوتی ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ خاص سلامتیاں نازل فرماتا ہے۔ اس رات کی فضیلت میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر غفر اللہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے لیلۃ القدر میں قیام کا اہتمام کیا یعنی عبادت کی، چاہے وہ عبادت اس نے نوافل کی صورت میں کی، چاہے تلاوت کی صورت میں کی، چاہے اللہ تعالیٰ کے حضور دعاؤں میں رات بسر کی، اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں خود بھی ان راتوں کا خاص اہتمام کرتے اور اپنے گھر والوں کو بھی اٹھاتے اور انہیں عبادت کرنے کی تلقین کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال شریف کے بعد امہات المومنین کا بھی یہی معمول رہا، اور امت کے تمام اکابر
اس معمول کو قائم کیے رکھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تم رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں باہر تشریف لائے اور صحابہ اکرام سے فرمایا، میں اس لیے آیا ہوں کہ میں تمہیں معین رات بتاؤں کہ لیلۃ القدر کی رات کون سی ہے، لیکن جب میں نے دیکھا کہ دو شخص آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں تو یہ علم واپس لے لیا گیا، لہٰذا اب تم آخری عشرے کی تاک راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ اب اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ آخری عشرے میں لیلۃ القدر ہے اور آخری عشرے کی بھی تاک راتوں میں لیلۃ القدر ہے۔ تاک راتیں کون سی ہیں؟ 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں رات، یہ جو راتیں ہیں یہ تاک راتیں، ان میں سے کوئی ایک ہی لیلۃ القدر ہے۔ اور دوسری بات اس حدیث سے یہ معلوم ہوئی کہ جھگڑا اتنا منحوس عمل ہے کہ اس کے وبال سے لیلۃ القدر کی تعیین بھی واپس لے لی گئی، یعنی اس کا علم اٹھا لیا گیا۔ لیلۃ القدر قائم ہے لیکن اس مخصوص رات کا علم واپس لیا گیا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو اشخاص نے آپس میں نزاع اور جھگڑا اختیار کیا تو یہ سب کچھ ہوا، تو امت کے اندر اگر جھگڑے بکثرت ہوں کیسی اس کی نحوست ہو۔ آج ہمارے وطن عزیز میں ہر تیسرے گھر میں جھگڑا ہے، سیاسی اعتبار سے دیکھیں تو جھگڑا ہی جھگڑا ہے، تو پھر یہ نحوستیں تو ہوں گی جن کا شکار اس وقت ہمارا ملک ہے۔ آخری عشرے کی تاک راتوں میں لیلۃ القدر ہے۔ ایک حکمت لیلۃ القدر کی تعیین اور تخصیص کا علم واپس لینے میں یہ بھی ہے کہ اگر لیلۃ القدر کا دن مخصوص بتا دیا جاتا تو لوگ پھر انتظار کرتے کہ فلاں شب ہی لیلۃ القدر ہے تو ہم اس رات عبادت کر لیں گے، اور باقی راتوں میں عبادت سے محروم رہتے۔ اس لیے تاک راتیں بتا دی گئیں کہ شب قدر کی جستجو میں یہ تمام راتوں میں عبادت کرنے کا شرف پا لیں اور اللہ تعالیٰ کا فضل خاص حاصل کر لیں۔ دوسری اس میں حکمت یہ ہے کہ اگر بتا دیا جاتا کہ یہ مخصوص شب لیلۃ القدر ہے تو پھر اگر اس شب کو کوئی شخص گناہ کرتا تو اس گناہ کا وبال اور سزا اور عذاب بھی بہت بڑا ہوتا ہے۔ تو اب اگر وہ کر بھی لیتا ہے گناہ تو لا علمی کی وجہ سے کیا ہے تو ایک عام گناہ کے برابر ہی گناہ ملے گا۔ لیلۃ القدر کی بے ادبی اور لیلۃ القدر کی توہین کا کم از کم اسے گناہ نہیں ہوگا۔ لیلۃ القدر ضرور حاصل کریں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو لیلۃ القدر سے محروم رہ گیا وہ گویا کہ محروم ہی رہ گیا، یعنی وہ محروم ہی شخص ہے جس کی نظر میں لیلۃ القدر کی کوئی اہمیت نہیں اور اس نے اپنے آپ کو اس کے لیے تیار نہیں کیا اور اس کا اہتمام نہیں کیا۔ لیلۃ القدر کو جب نصیب ہو جائے یعنی آخری تمام راتوں میں آپ کوشش کریں عشاء اور فجر کی نماز باجماعت پڑھیں، کیونکہ حدیث پاک کے مطابق جو عشاء اور فجر کی نماز باجماعت پڑھتا ہے اس کو پوری رات کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔